اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ اس سورہ مبارکہ کا سلیس عام فہم ترجمہ یہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، خادم بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قرآن سبقاً پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قرآن پاک کا درس لیا کرتے تھے، قرآن پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سبقاً پڑھا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت کی آپ وضاحت فرمائیں۔ حالانکہ اس صورت کا ترجمہ، اس کا مفہوم صحابہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت کی وضاحت فرمائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ کریم نے اس مقام پر جس زمانے کی قسم اٹھائی ہے اس زمانے سے مراد میرا زمانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس مقام پر خسارے سے جو مراد ہے وہ ابو جہل ہے۔ الا الذین آمنوا، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ وعملوا الصالحات، اس سے مراد عمر فاروق ہیں۔ وتواصوا بالحق، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ سامعین محترم، چاروں صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب والے صحابہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابی، سارے صحابہ ان کی عظمت و شان اپنی اپنی جگہ پر، لیکن کسی صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھوڑا عرصہ ملا رہنے کا، کسی صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ عرصہ ملا رہنے کا، تو اسی لحاظ سے قرب بھی اور اس کی عظمت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور قرب کے حوالے سے۔ چاروں صحابہ، ان کی عظمت و شان سے کون واقف نہیں؟ یہ ہستیاں کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ سارے ہستیاں، چاروں ہستیاں کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ اور ان چاروں ہستیوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمان بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی ہیں۔ سارے صحابہ کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات بھی ہیں۔ یہ چاروں صحابہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نزہۃ المجالس کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر میری ظاہری آنکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ظاہری آنکھیں صدیق اکبر ہے، میری زبان عمر فاروق ہے، میرا پیٹ عثمان غنی ہے، میرے جسم کے اندر روح مولا علی ہے۔
صحابہ کرام کی عظمتیں اور شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اپنے زبان مبارک سے۔ اور ان صحابہ میں سے آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا اصل نام عبد القعبہ تھا، تو اس کو چینج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ صدیق اور عتیق یہ دونوں لقب ہیں، دونوں لقب ہیں۔ کنیت ابو بکر۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابو کا معنی ہے والے، بکر اولیت، اول، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اولیت والے، اول مقام حاصل کرنے والے، پہلا نمبر جس کا ہو، ابو بکر اولیت والے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے صدیق کا مقام نبوت سے نچلا درجہ ہے، نبوت سے نچلا درجہ صدیق کا ہے، صدیقین کا ہے، صدیقیت کا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شفا شریف کے اندر اس کا معنی بھی لکھا۔ آپ نے فرمایا صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو ہر وقت سچ بولنے والا ہو، جو ہر لحاظ سے سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ جسے کبھی جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو عادتاً ہر وقت سچا بولے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کا قول بھی سچا ہو، جس کا فعل بھی سچا ہو، جس کا اعتقاد بھی سچا ہو، جس کی ہجرت بھی سچی ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور نبوت کے بعد فوراً درجہ صدیقیت کا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کے بعد صدیقیت کا مقام ہے۔ یاد رکھیے صدیقیت یہ ایک قسم کا مقام ہے، ایک قسم کی ولایت ہے۔ یہ ایسی ولایت ہے کہ صدیقیت بمراد ولایت نبوت میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ولایت، یہ مقام نبوت میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ اکبر، وہ نبی بھی تھے تو صدیق بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ صدیقیت یہ ایک قسم کا درجہ، یہ مقام، یہ ولایت نبوت کے قریب ہے۔ یہی ولایت نبوت کے اندر بھی موجود ہے۔ نبوت کے بعد نچلا درجہ صدیقیت کا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر، یہ مقام صدیقیت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اور عتیق یہ دونوں لقب ہیں، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا نام میرے آقا نے جو رکھا وہ عبداللہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، جتنے صحابہ ہیں آپ تاریخ اٹھائیں، سیرت اٹھائیں، جس صحابی کی آپ سیرت اٹھائیں، آپ تاریخ اٹھائیں، جو مرضی آپ تاریخ اٹھائیں، پوری تاریخ کے اندر جتنی تعداد ہے صحابہ کرام کی، حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک جتنے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، جتنے صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت میں ہیں۔ 4 پشتیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی 4 پشتیں مقام نبوت میں تھی، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی 4 پشتیں مقام صحابیت میں ہیں۔ آپ کا والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، آپ کا پوتا بھی صحابی، آپ کے نواسے نواسیاں سارے صحابی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ہے کہ 4 پشت مسلسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں مقام صحابیت کے مقام پر فائز ہیں، صحابیت کے مقام پر فائز ہیں۔
اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کا جرم اٹھا، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا، بہشت ہشت کہتے ہیں، ہشت کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، آٹھ دروازوں والی بہشت کے 8 دروازے ہوں گے۔ ایک دروازے کا نام ہوگا باب الصلاۃ، ایک دروازے کا نام ہوگا باب الجہاد، ایک دروازے کا نام ہوگا باب الصوم، ایک دروازے کا نام ہوگا باب الزکوٰۃ، ایک دروازے کا نام ہوگا باب الحج۔ اسی طرح 8 دروازوں کے ہر دروازے کا ایک نام ہوگا، اور ہر دروازے سے اسی صفت والے کو پکار ہوگی۔ باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے نمازی کو پکار ہوگی، جو نماز پڑھنے والا ہے اسے باب الصلاۃ کے دروازے سے پکار ہوگی، جو روزہ رکھنے والا ہے اسے باب الصوم کے دروازے سے پکار ہوگی، جو حج کرنے والا ہے اسے باب الحج کے دروازے سے پکار ہوگی، جو زکوٰۃ دینے والا ہے اسے باب الزکوٰۃ کے دروازے سے پکار ہوگی، جو جہاد کرنے والا ہے اسے باب الجہاد کے دروازے سے پکار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی کو نماز کے دروازے سے پکار ہوگی، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کے دروازے سے پکار ہوگی، روزہ رکھنے والے کو روزہ کے دروازے سے پکار ہوگی، حج کرنے والے کو حج کے دروازے سے پکار ہوگی، جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے پکار ہوگی۔ یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جسے ہر دروازے سے پکار ہو؟ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جسے ہر دروازے سے پکار ہو؟ ایک ہی شخص کو باب الصلاۃ سے بھی پکار ہو، ایک ہی شخص کو باب الصوم سے بھی پکار ہو، باب الزکوٰۃ سے بھی پکار ہو، باب الحج سے بھی پکار ہو، باب الجہاد سے بھی پکار ہو۔ کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم بخدا میں اللہ کی ذات پر امید رکھ کر کہتا ہوں، جسے ہر دروازے سے پکار ہوگی وہی تم ہو۔ اے ابو بکر، اے صدیق اکبر، جسے ہر دروازے سے پکار ہوگی وہی تم ہو۔ باب الصلاۃ ہوگا، آواز ہوگی ابو بکر، باب الصوم ہوگا، آواز ہوگی ابو بکر، باب الحج ہوگا، آواز ہوگی ابو بکر، باب الزکوٰۃ ہوگا، آواز ہوگی ابو بکر، باب الجہاد ہوگا، باب الجہاد، آواز ہوگی ابو بکر۔ جسے ہر دروازے سے پکار ہوگی وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ صحابہ کرام کا جھومٹ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ، کیا تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، حدیث پاک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ، خصائل کی، اچھی خصلتوں کی 360 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں بولیے؟ 360 قسمیں اچھے خصائل کی، اچھی خصلتوں کی 360 قسمیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ان 360 قسموں میں سے اللہ کریم ایک قسم بھی کسی کے اندر رکھ دے، ایک قسم، 360 قسموں میں سے ایک قسم بھی اللہ کریم کسی کے اندر رکھ دے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ 360 قسموں میں سے، خصال میں سے 360 قسموں میں سے ایک قسم بھی اللہ کریم کسی کے اندر رکھ دے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 قسموں میں سے کوئی ایک خصلت بھی میرے اندر ہے؟ کوئی ایک خصلت میرے اندر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اے میرے پیارے صحابی، تو پوچھتا ہے کہ 360 قسموں میں سے کوئی ایک قسم تیرے اندر ہو؟ میں کہتا ہوں قسم بخدا، میں اللہ کی ذات پر امید رکھ کر کہتا ہوں کہ 360 قسمیں جو خصائل کی 360 قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں، وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سنتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگا۔ ہر شخص پڑھا لکھا ان پڑھ چھوٹا بڑا ہر اس واقعے کو جانتا ہے کہ جب وہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ملایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایثار کیا، قربانی کی، تو سب کچھ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے سنا ہوا ہے اس واقعے کو۔ جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس واقعے کو، اس بات کو، جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو اور اس نقطے کو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سارا واقعہ، یہ سارا سامان حتیٰ کہ گھر کے اندر الماریوں کو، جالوں کو، سب کو چھان مارا، سوئی کے ذرے کے برابر بھی گھر میں نہ رکھا، سب کچھ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا لباس اتار کر، اپنا جو پہنا ہوا تھا لباس وہ بھی اتار کر وہ لباس بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور اپنے آپ کو بوریے سے ڈھانپ دیا۔ بوریا پہن لیا اپنے اوپر بوریا ڈھانپ لیا، اپنے آپ کو بوریے سے ڈھانپ کر، اور بٹن کے بجائے کانٹے لگا کر وہ بٹن بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، وہ لباس بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، گھر کا سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باری باری صحابہ سے پوچھا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر میرے آقا کی نظر پڑی، اللہ اکبر، یہ عاشق رسول، سارے صحابہ عاشق رسول تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت جب صدیق اکبر کے چہرے پر پڑی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق اکبر تم کیا لائے ہو؟ صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صدیق تم نے گھر کیا چھوڑا ہے؟ گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر گھر چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کس لباس میں تھے؟ بوریا پہنا ہوا تھا، بوریے کا لباس تھا، بوریا پہنا ہوا تھا۔ اسی مقام پر مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اسی مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا وہی یہی نقطہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جبرائیل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، رب کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے یار کے پاس، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرے محبوب میرے یار سے پوچھ، وہ اپنے یار سے پوچھے۔ جو لفظ عرض کر رہا ہوں دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر صدیق اکبر کی عظمت و شان اللہ اکبر کیا ہو سکتی ہے کہ رب کریم خود جبرائیل کو بھیجے اور جبرائیل میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو اور میرے آقا سے یہ پوچھیں، یا رسول اللہ، رب کائنات نے بھیجا ہے اپنے میرے یار سے پوچھ، وہ اپنے یار سے پوچھے، یار غار سے پوچھے کہ میں رب ہو کر تیرے یار غار پر راضی ہوں، تیرا یار غار بھی مجھ رب پر راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنے بڑے الفاظ ہیں، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ رب خود پوچھے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا؟ خودی کو کر بلند اتنا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا یہ عالم تھا، یہ نگاہ مصطفیٰ کی یہ برکت تھی کہ آج صدیق اکبر کی رضا پوچھنے کے لیے اللہ کریم نے جبرائیل کو بھیجا ہے۔
اور جبرائیل اس موقع پر جس لباس میں تھا وہی لباس تھا جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر بوریہ کا لباس ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آج جبرائیل نوری فرشتوں کا سردار رب کی بارگاہ سے آیا ہے تو وہ بھی اسی لباس میں ہے جس لباس میں صدیق اکبر ہے، جس لباس میں صدیق اکبر ہے اسی لباس میں آج جبرائیل بھی اسی لباس میں ہے۔ نوری مخلوق ہو کر، نوری فرشتوں کا سردار ہو کر، ہر نبی کے پاس پیغام لانے والا ہو کر، ہر نبی کا صحابی ہو کر، رب کی بارگاہ سے میسنجر کا مقام حاصل کرنے والا ہو کر، ہر نبی کے پاس وحی لے کر آنے والا، ہر نبی کے پاس پیغام لے کر آنے والا، ہر نبی کا دیدار کرنے والا، ہر نبی کی صحبت اختیار کرنے والا، سارے فرشتوں کا سردار، نوری مخلوق کا سردار، آج جبرائیل بھی ٹاٹ کے لباس میں ہے جس لباس میں صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، صدیقیت میں نے پہلے عرض کیا کہ نبوت سے نچلا درجہ صدیقیت کا ہے۔ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے بھی ہمیں ترتیب یوں بتائی کہ صدیقیت کا مقام شہداء سے بھی پہلے ہے، انبیاء کے بعد رب کریم نے صدیقیت کا مقام بتایا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے بعد رب کائنات نے فوراً فرمایا والصدیقین، پھر فرمایا والشہداء والصالحین۔ قرآن بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی بتاتا ہے۔ اور نبوت کے اندر صدیقیت کی جو مقام صدیقیت کی ولایت ہے، صدیقیت ایک مقام ہے، مقام ولایت ہے، یہی صفت مقام صدیقیت کی، یہی صفت نبوت میں بھی موجود ہے۔ نبوت سے نچلا درجہ حضرت یہ صدیقیت کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیقیت کے مقام پر تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیل ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔